السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی عقائد میں سے آج جو عنوان ہم نے لیا ہے وہ ہے رسالت، اور مقصد آج کی نشست کا ہے کہ عقیدہ رسالت کو راسخ کریں۔ اسلامی عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسالت لفظ پر غور کریں۔ رسول، ترسیل، ان کا روٹ ورڈ سیم ہوگا۔ اب رسالت کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا، چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نمبر 1، نبی کے معنی خبر دینے والا، جبکہ رسول کے معنی ہے پیغام دینے والا۔ نمبر 2، نبی صاحب شریعت و کتاب نہیں ہوتا، بلکہ گزشتہ نبی یا رسول کی شریعت و کتاب کو حکم الہی اور وحی کی مدد سے آگے بڑھاتا ہے۔ اور رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے۔ رسول حکم الہی اور نزول کلام سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 3، نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا، مگر رسول کو نبی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نمبر 4، تقریباً 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، اور روایات کے مطابق رسولوں کی تعداد 313 بتائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلامی کتب کے مطالعے سے جو پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا مشن مکمل کر پاتے ہیں۔ وحی، اللہ تعالیٰ پیغمبروں پر وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی ہے کہ دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں وحی سے مراد اللہ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف نازل کیا ہو، فرشتے کے ذریعے، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دے، یا پردے کے پیچھے سے سنوا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ قرآن پاک سورہ نحل آیت 36 میں ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول۔ گو کہ روایات میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی تعداد 25 تک ہے۔ تمام کے نام نہیں بیان کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مومن میں، اس کا ترجمہ ہے،
اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے نہیں بیان کیا۔ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کی جانب سے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151 کا ترجمہ ہے، جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ، ایسے ہی لوگ تو اصل کافر ہیں۔ رسول کی اہمیت اور ضرورت، یعنی انبیاء اور رسول کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام الہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت مندرجہ ذیل آیت میں ملاحظہ ہو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل آیت 44، جس کا ترجمہ ہے، اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے کہ ایک انسان ہی کو رسول بنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے کیوں بھیجا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آپ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی تو فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل اور تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو کہ انسانی کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان اور بشر ہو۔ اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو، اور ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الہی کی منشا کی شرح ہو۔ اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ کے ایگزام میں کیا کوشچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے مشقی سوالات میں ایک سوال ہے، عقیدہ رسالت کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کریں۔ تو اس کے آپ نوٹس تیار کریں، یہ اچھی طرح سے سمجھیں، کتاب میں سے بھی پڑھیں، اور پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ کے ڈسکشن میں، اور بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا موضوع ہوگا انبیاء کی خصوصیات۔ جزاک اللہ خیر۔